اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم اپنے گھروں کو، اپنے شہر کو، اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے یہاں آئے ہیں۔ لوگ ہمیں اس امید پر دعاؤں کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے ان کی دعائیں قبول کرنی ہیں۔ اے اللہ ہم سب سے پہلے اپنے لیے آپ سے جنت کا سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ آپ کا وعدہ ہے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حج کرنے سے چھوٹے بڑے صغیرہ کبیرہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور حاجی حج کر کے جب گھر پہنچتا ہے تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ جیسے یہ دنیا میں آج آیا ہے، آج پیدا ہوا ہے۔ اے اللہ ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دیے۔ اے اللہ ہم نے نفس کی باتوں میں آ کر، شیطان کی باتوں میں آ کر جتنے بھی گناہ کیے ہیں، چھوٹے ہیں بڑے ہیں، صغیرہ ہیں کبیرہ ہے، آپ کے حقوق میں سے ہیں، لوگوں کے حقوق میں سے ہیں۔ اے اللہ آپ اقتدار اعلیٰ کے مالک ہیں، ساری قدرتیں آپ کے پاس ہیں، سارے اختیارات آپ کے پاس ہیں۔ اے اللہ ہم آپ کو بن دیکھے مانگتے ہیں اور اللہ کی قسم بالکل سچا مانتے ہیں۔ اے اللہ آپ اپنی جیسی صفات کے ساتھ ہیں، جیسی عظمت کے ساتھ ہیں، جیسے آپ کا اقتدار ہے، آپ کی شان ہے، آپ کی حکومت ہے، آپ کی عظمتیں ہیں۔ اے اللہ ہم آپ کو آپ کی تمام عظمتوں کا واسطہ دے کے کہتے ہیں اے اللہ ہم سب کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے جسم کو اور ہماری روح کو پاک و صاف کر دیجئے۔ اے اللہ ہمارا اور تمام حجاج کرام کے حج کو قبول فرمائیے۔ ان حجاج میں آپ کے مستجاب الدعوات بھی ہیں، نیک لوگ بھی ہیں، معصوم بچے بھی ہیں، سفید بالوں والے بھی ہیں، تہجد گزار بھی ہیں، آپ کو یاد کرنے والے اور آپ کے ساتھ تعلق نبھانے والے بھی ہیں۔ اے اللہ جب آپ کا فضل ہوتا ہے اور کوئی فضل کے قابل نہیں ہوتا تو آپ کسی اپنے کو بیچ میں لا کر سب پہ اپنا فضل فرما دیتے ہیں۔ اے اللہ اگر ہم اس قابل نہیں ہیں تو اے اللہ ہمیں اس قابل بنا دے، ہمیں اپنے مقربین کے صدقے میں ہم پر بھی نظر کرم فرما دے۔ اے اللہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس دن میں آئے اور نوازے گئے، آئے اور بخشے گئے، آئے اور جنت کے حقدار بن گئے۔ آپ نے ان پہ نظر کرم فرما دی، آپ نے انہیں اپنی محبت عطا فرما دی۔ اے اللہ آپ نے ہمیں اپنا گھر دکھا دیا ہے، اپنی محبت بھی عطا فرما دے، اپنے نبی کا روزہ دکھا دیا ہے، حضور کا سچا عشق اور سچی محبت بھی عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے حج کو حج مبرور بنا دے۔ اے اللہ ہمارے حج کو حج مبرور بنا دے۔ اے اللہ ہمارے حج کو حج مبرور بنا دے۔ اللہم اجعلہ حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعیا مشکورا۔ لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لا شریک لک۔ اے اللہ اقتدار اعلیٰ آپ کے پاس ہے، آپ ساری دنیا کو بخش دیں، کوئی آپ کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ اے اللہ آپ بہت عظمتوں کے مالک ہیں، ساری قدرتیں آپ کے پاس ہیں۔ اے اللہ آپ کا کرم ہے کہ آپ نے اپنی مخلوق میں سے ہمیں انسان بنا کے مسلمان بنایا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی بنایا، اپنا نام لیوا بنایا۔ اے اللہ ہمارے حال پہ کرم فرما دیجئے۔ اے اللہ کتنی مائیں ہیں جو اپنے بچوں کو پیچھے روتا ہوا چھوڑ کے آئی ہیں۔ اے اللہ آنے والی ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے اس مشقت کو، اس حج کو قبول فرما لے۔ اے اللہ جو بھی ہماری ضرورتیں ہیں، اے اللہ ہم اس رحمت بھرے میدان میں دعا کرتے ہیں ہم سب کی زندگی میں، عمر میں، صحت میں، جان میں، اولاد میں، کاروبار میں، عزت میں، اپنی ہر نعمت میں ہر طرح کی برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ ہر طرح کی برکتیں عطا فرما، ہر طرح کی برکتیں عطا فرما، ہر قسم کی بے برکتی سے، بدمزگی سے، بے چینی، بے قراری، بیماری، پریشانی سے محفوظ فرما دے۔ اے اللہ دلوں کا سکون آپ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اے اللہ ہم آپ سے دعا کرتے ہیں ہمیں دلوں کا سکون عطا فرما دے، اطمینان قلب عطا فرما دے، اپنے ساتھ لو لگانے والا بنا دے۔ اے اللہ ہم میں سے، ہمارے گھر والوں میں سے، اعزاء اقربا میں سے، بیوی بچوں میں سے، رشتہ داروں میں سے جو بیمار ہے گھروں میں یا ہسپتالوں میں یا یہاں اس مجمع میں موجود ہے،
اے اللہ ہم سب کی تمام بیماریوں کو ختم فرما دے، ہماری جسمانی بیماریوں کو بھی ختم فرما دے، ہماری روحانی بیماریوں کو بھی ختم فرما دے۔ اے اللہ ہمیں اس کا یقین ہے کہ شفا کے خزانے آپ کے پاس ہیں، آپ جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ اے اللہ ہم سب یہاں آپ سے ہر بیماری کی شفا لے کے جانا چاہتے ہیں، ہم میں سے تمام بیماروں کو شفا عطا فرما دے۔ اے اللہ روحانی بیماریاں ختم فرما دے، ہمیں شرک سے، شقاق سے، نفاق سے، کفر سے، ریا سے، سمعہ سے، شہرت سے، حب مال سے، حب جاہ سے، حسد سے، بغض سے، کینہ سے، غضب سے، غصے سے، اے اللہ تمام رذائل سے ہمیں محفوظ فرما لے، تمام فضائل عطا فرما دے، تمام خوبیاں عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمیں ہمارے کاروبار میں برکتیں عطا فرما دے، ہمارے جس بھائی کا جو بزنس ہے، جو کاروبار ہے، اس کو خوشحالی کا ذریعہ بنا، دل کے سکون کا ذریعہ بنا، اولادیں دی ہیں ان کو آنکھوں کا نور اور دل کی ٹھنڈک بنا۔ اے اللہ جن گھروں میں بچے بچیاں جوان ہیں ان کے لیے بہتر اور مناسب رشتے کا انتظام فرما دے۔ اے اللہ کاروبار میں برکتیں عطا فرما دے، ہم میں کسی بے مقدمات ہیں، کوئی پریشانی ہے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ختم فرما دے۔ اے اللہ جب آپ کرم فرماتے ہیں تو حالات سنور جاتے ہیں، پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، دل میں سکون پیدا ہو جاتا ہے، ہزار معاملات ہوتے ہیں، چہرے پہ مسکراہٹ رہتی ہے، دل ہر وقت سکون سے لبریز رہتا ہے۔ اے اللہ ہم پہ نظر کرم فرما دے۔ اس میں ہمارے کتنے ایسے بچے ہیں جنہوں نے کبھی دھوپ برداشت نہیں کی، ایسی بچیاں ہیں جنہوں نے کبھی اسی سختی برداشت نہیں کی ہے۔ اے اللہ آپ کے بلاوے پہ آئے ہیں، اے اللہ ان کے اس مشقت کو قبول فرما لے، اے اللہ اس جدوجہد کو قبول فرما لے۔ اے اللہ آپ تو دیکھنا چاہتے ہیں، آج کے مجمع کا نظارہ کرنا چاہتے ہیں، کوئی حائل نہیں ہے ہمارے اور آپ کے درمیان میں، آپ اپنی رحمت کی نظر سے ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ اے اللہ ہمیں نواز دے، اے اللہ ہمیں نواز دے۔ آپ نے آج کے دن عرفات کے میدان میں جس کو جتنا زیادہ نوازنا ہے، اے اللہ ہم سب کو اس میں شامل فرما لے۔ اے اللہ کسی سخی کے دروازے پر کوئی سوالی آ جائے، وہ اس کا کشکول خالی نہیں واپس کرتا، اس کا دامن خالی نہیں جانے دیتا۔ اے اللہ آپ تو کریموں کے کریم ہیں، سخیوں کے سخی ہیں۔ اے اللہ ہم سب کے دامن رحمتوں سے بھر دے۔ اے اللہ یہ ارمان پورے ہونے کی جگہ ہے، یہ سوال پورا ہونے کی جگہ ہے، امیدیں پوری ہونے کی جگہ ہے، رحمت بھرا میدان ہے۔ تیرے ہر پاک نبی کے پاک قدم جہاں لگے ہیں، اور ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پورا دن یہاں گزارا ہے، اس کی رحمتیں آج تک یہاں باقی ہیں۔ ہم ان رحمتوں کے واسطے آپ سے سوال کرتے ہیں، اے اللہ ہم سب کی بگڑی بنا دے، جو بھی ہماری پریشانی ہے ختم فرما دے۔ اے اللہ ہم آپ تک آنا چاہتے ہیں، آپ کے سچے رستے پہ چلنا چاہتے ہیں، آپ کے حبیب کے لائے ہوئے دین پہ چلنا چاہتے ہیں۔ شیطان رکاوٹ بنتا ہے، ماحول رکاوٹ بنتا ہے، دنیا رکاوٹ بنتی ہے، تمام رکاوٹوں کو اے اللہ ختم فرما دے۔ اے اللہ ہم میں سے کتنوں کے والدین آپ کے پاس پہنچ چکے ہیں، بہن بھائی آپ کے پاس پہنچ چکے ہیں، اے اللہ ان کے درجے بلند فرما دے۔ ہم آج ان کے لیے سفارش کر رہے ہیں، جتنے بھی ہمارے والدین بہن بھائی اعزاء قربا دنیا سے جا چکے ہیں، ان کے درجات کو بلند فرما دے۔ ہمارے خواجہ خواجگان حضرت خواجہ خان محمد صاحب رحمہ اللہ تعالی جنہوں نے ہمیں یہ رستہ دکھایا، اے اللہ حضرت کے درجات کو بلند فرما دیجئے، حضرت کو اور اونچا مقام عطا فرما دیجئے۔ حضرت کے صاحبزادے اور ہمارے شیخ حضرت خواجہ خلیل احمد صاحب دامت برکاتہم جو اس مجمع میں تشریف فرما ہیں، اے اللہ حضرت کی زندگی میں، صحت میں، عمر میں، فیوز و برکات میں برکتیں عطا فرما دیجئے، سلامتی والی، عافیت والی، فیوز و برکات والی لمبی زندگی عطا فرما دیجئے۔ جتنے بھی اے اللہ ہم یہاں پہ موجود ہیں، ہم سب کو صحت و عافیت والی، عمل صالح والی، خوشیوں والی، خوشحالی والی، اے اللہ سکون والی لمبی زندگی عطا فرما دیجئے۔ ہماری نسلوں کو اپنے آگے سجدہ کرنے والا بنا دیجئے، اے اللہ قیامت تک ہماری نسلوں کو قائم دائم رکھیے۔ اے اللہ وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرمائیے، اس اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرمائیے، جتنے بھی بحران ہیں اے اللہ سارے بحرانوں کو ختم فرمائیے۔ اے اللہ اپنے اپنے گھر میں کتنا امن قائم رکھا ہوا ہے، ہم اس بلد امین کا واسطہ دیتے ہیں، ہمارے پاکستان کو بھی امن والا ملک بنا دیجئے۔ اے اللہ ہر قسم کی سلامتی عطا فرمائیے، وہاں مہنگائی کو ختم فرمائیے، امن و سکون عطا فرمائیے، ہر شہری کے جان میں، مال میں، کاروبار میں، عزت میں برکتیں عطا فرمائیے، وہاں کلمے کا بول بالا فرمائیے۔ جو صاحب اختیار و اقتدار ہیں، جن کے ہاتھ میں زمام اقتدار ہے، ملک کو سنبھال رہے ہیں، اے اللہ ان کو بھی صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں، آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں، ہمارے دنیا کے سارے معاملات حل فرما دیجئے۔ اے اللہ سارے معاملات حل فرما دیجئے، اپنی نجی زندگی کے بارے میں، اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں، اپنی اولاد کے بارے میں، بچوں کے بارے میں، بچیوں کے بارے میں، ان کے رشتے شادیوں کے بارے میں،
औलाद के बारे में, घर वालों के बारे में, बिजनेस कारोबार के बारे में, अज़्ज़ा अक़रबा के बारे में, फैमिली ख़ानदान के बारे में जो भी हमारे मसाइल हैं ऐ अल्लाह वो सारे हल फरमा दीजिए। और अल्लाह हमें यकीन है कि हमने आपसे मिलना है। ऐ अल्लाह हमारी अपनी मुलाकात को मुबारक फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह खुशी वाली वो मुलाकात फरमा दीजिए। जब हम दुनिया से जा रहे हों तो ऐ अल्लाह आप हमसे राज़ी हों, हमारा खात्मा खैर पे हो, हमारा खात्मा ईमान पे हो। ऐ अल्लाह हमारी ज़ुबान पे आपका नाम हो, हमारे सामने ऐ अल्लाह आपके मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ कलमा हो। ऐ अल्लाह हमें ईमान के साथ दुनिया से रुखसत फरमाइए। हम सब की कब्रों को जन्नत का बाग बनाइए, मैदान माशर की सख्ती से बचाइए। जैसे आज आपने हम पे रहमत की है, इस सख्त गर्मी और धूप में आपने हमें ठंडक पहुँचाई है। ऐ अल्लाह क़यामत के दिन भी आपने हमें अपने अर्श का साया अता फरमाइए। क़यामत के दिन भी अपनी नज़र करम फरमाइए और अपने हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हौज़ कौसर पे हम सबको हाज़िर नसीब फरमाइए। हुजूर की ज़ियारत नसीब फरमाइए, आपके हौज़ से जामे कौसर अता फरमाइए और आका का मुबारक दीदार नसीब फरमाइए। ऐ अल्लाह हम आपसे अर्ज़ करते हैं, हमें हिसाब नहीं देना है, हम आपको हिसाब देने के काबिल नहीं है। ऐ अल्लाह हम सबको बिला हिसाब व किताब के बख्श दीजिए। ऐ अल्लाह आज फैसला फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह ऐसे भी लोग हैं जिनको आपने बैतुल्लाह से जाते जाते लिख के दे दिया था, जा मेरे बंदे अब वतन चला जा, तेरी बख्शिश हो गई है। ऐ अल्लाह हम आपसे वही परवाना लेना चाहते हैं, हमें बख्श दीजिए। क़यामत के सामने हमें हमारे हुजूर के सामने रुसवा न कीजिए, बड़ी महफिल में हमें रुसवा न कीजिए। ऐ अल्लाह हमें आज ही बख्श दीजिए। ऐ अल्लाह मुकम्मल बख्श दीजिए। न देखिए हमारे गुनाहों को, अपनी रहमत को देखिए, अपनी वुसअत को देखिए। हम एतराफ़ करते हैं ऐ अल्लाह हम इकरारी मुजरिम हैं, हम मानते हैं सारे गुनाहों को, लेकिन ऐ अल्लाह आपकी रहमत बहुत वसी है। ऐ अल्लाह वास्ता है आपको, आपके अर्श पे लिखी हुई इस इबारत का, सबकत रहमती गज़बी, मेरी रहमत मेरे गज़ब पे गालिब है। ऐ अल्लाह हम आपको आपकी उसी रहमत का वास्ता देते हैं, हमें धो दीजिए, पाको साफ कर दीजिए। और ऐ अल्लाह जैसे आपके हबीब ने फरमाया, जब हाजी घर पहुंचता है बख्शा बख्शाया होता है। ऐ अल्लाह आज ही हमें बख्शने का फैसला फरमा दीजिए, हमारी उम्मीदें पूरी फरमा दीजिए, हमारी औलाद पूरी फरमा दीजिए। कितने लोग हैं जिन भाइयों ने अपने लिए दुआओं के लिए कहा है, अपने भाई के लिए, वालिदैन के लिए, अपने घर के मामलात के लिए। ऐ अल्लाह सबकी हाजतों को पूरा फरमा, सबकी ज़रूरतों को पूरा फरमा। ऐ अल्लाह ये बंदे 1-2 मिनट में अपने तौर पर भी आपसे कुछ मांगना चाहते हैं, सुन लीजिए और हम सबको अता फरमा दीजिए। जिस भाई से अल्लाह हमारे आने को आखिरी आना ना बनाइए, अल्लाह इस हाज़िरी को आखिरी हाज़िरी ना बनाइए। जब ताल्लुक़ हो जाता है फिर आना जाना शुरू हो जाता है। अल्लाह हमारे हुज्जाज किराम को रज़ाए खैर अता फरमाइए। जिसको कोई तकलीफ़ पहुँची हो गर्मी से, धूप में चलने से, अल्लाह उस पर अपनी मारिफत अता फरमा दीजिए। हमारे ग्रुप वाले हज़रात भाई अब्दुल रऊफ़ साहब, डॉक्टर नासिर साहब, उनकी मिसेज़ बहुत मेहनत से हाजियों की खिदमत करते हैं। अल्लाह उनकी खिदमत को कबूल फरमाइए। जिन हज़रात ने आपके दिए हुए माल में से माल खर्च किया है, इसके बदले में उन्हें करोड़ों दर्जे दुनिया आखिरत में अता फरमाइए। अल्लाह हमसे कोई कोताही हो गई, आपके घर के आदाब बजा न ला सके, मदीना मुनव्वरा के आदाब बजा न ला सके, और हमें ये खदशा है कि हमसे कोई ना कोई बेअदबी होगी। अल्लाह उस बेअदबी से सरफ़े नज़र फरमा लीजिए, उससे आंख फेर लीजिए, उस बेअदबी को माफ़ फरमा दीजिए, हमारे आने में रुकावट न बनाइए। बार बार अल्लाह हमें अपने घर की मुबारक ज़ियारत नसीब फरमाइए। अल्लाह हमारे ग्रुप में बहुत सी ख़वातीन भी हैं जिनके अपने मामलात हैं, मसाइल हैं। अल्लाह उनको इज़्ज़त अता फरमाइए, अपने घरों की खुशियाँ अता फरमाइए, अपने घरों की राहतें अता फरमाइए। बेटियों को माँ बाप की आंखों का नूर, दिलों का सुरूर बनाइए, माँ बाप को उनकी औलाद के लिए रहमत बनाइए। इन हमारे घरों में सुकून, खुशियाँ, राहतें अता फरमाइए। अल्लाह जितनी भी तरक्कियाँ हो सकती हैं, जितनी कबूलियात हो सकती हैं, वो हम सबको अता फरमा दीजिए। अल्लाह आपने अपने दर पे बुला लिया है, अल्लाह धुतकारिए नहीं बल्कि बार बार बुलाते रहिए, बार बार बुलाते रहिए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक।
شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على خير